الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے بھی یہ حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: افضلها قول لا الہ الا اللہ. ان شعبوں میں سے سب سے افضل، سب سے بہتر لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. اور آگے بیان کیا: وہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کے شعبوں میں سب سے ادنا شعبہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان اور حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. مجھے اس کو یاد کرنا ہے کہ جب اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو خاص طور پر بیان فرمایا. ایمان کا سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ جو شعبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. اور سب سے ادنا جو شعبہ تھا اس کو بھی بیان کیا. اور ان دونوں کے درمیان بہت سارے شعبے ہیں، تمام کو چھوڑ دیا، لیکن خاص طور پر ایک شعبے کو بیان کیا: والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا، شرم ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خاص طور پر بیان کیا، کیونکہ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے جس انسان میں، جس بندے میں، جس مرد میں، جس عورت کے اندر حیا ہوگی، شرم ہوگی، وہ بندہ، وہ انسان، وہ مرد، وہ عورت اپنے آپ کو گناہوں سے اتنا ہی بچائے. وہ یار شرم و حیا ایک بریک ہے. جس کے اندر جتنی شرم و حیا ہے، جب تک شرم و حیا اس میں باقی رہے گی تب تک وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے گا. اور جس بندے میں سے شرم و حیا فوت ہو گئی، شرم و حیا چلی گئی، جس عورت میں سے شرم و حیا چلی گئی، جس نوجوان میں سے شرم و حیا چلی گئی، یاد رکھیے گناہوں کا دروازہ اس کے لیے چوپٹ کھل گیا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اسے ذکر فرمایا. اور شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان میں اور جانوروں میں فرق معلوم ہوتا ہے. انسان اور جانوروں میں یہی فرق ہے. جانور کا حال یہ ہوتا ہے، راستے پر اپنی ضرورت کو پوری کر رہے، راستے پر پیشاب کرتا ہے، راستے پر قضائے حاجت کرتا ہے، راستے پر جھوپڑی کرتے ہیں. یہ جانور کا حال ہوتا ہے، یہ بلی کا حال ہوتا ہے، یہ بکرے کا حال ہوتا ہے، یہ کتے کا حال ہوتا ہے، یہ گائے کا حال ہوتا ہے، یہ جانوروں کا حال. اس لیے برقرار اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر، چاہے کوئی بھی مذہب سے تعلق کرنے والا ہو، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شرم و حیا رکھی. یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا. اسے لذیذ ہو گئی، مدد ہو گئی،
جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا کھا لیا، اس درخت کے دانے کو کھا لیا، جیسے ہی اس درخت کے دانے کو چکھا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. جیسے انہوں نے اس درخت کے دانے کو چکھا، ان دونوں کے جسم پر جو جنت کا لباس تھا اللہ تعالیٰ نے پہنایا تھا، جیسے ہی انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، حکم کو توڑا، ان کے جسم پر جو جنتی لباس تھا وہ دونوں کے دونوں لباس ان دونوں کے جسم سے اتر گئے. بدت لہما سوآتہما، ان کا جسم ظاہر ہونے لگا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابھی کوئی احکام نہیں اتارے، پردے کے کوئی احکام نہیں آئے، صدر کو چھپانے کے کوئی تفصیلی احکام نہیں آئے، لیکن قرآن نقل کرتا ہے جیسے کہ ان کے جسم سے وہ لباس اترا ہے طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانا شروع کر دیا. دیکھو فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر شرم و حیا رکھی ہے. انہیں بھی شرم آئی کہ ہمارا جسم کھل گیا ہے اور اپنے جسموں کو چھپانے لگے. معلوم ہوا فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر شرم و حیا رکھی ہے. اس لیے حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کوئی مولود یولد علی الفطرۃ فابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین وہ خود والدین یہودی ہے تو اسے یہودی بنا دیں گے، والدین نصرانی ہے تو اسے نصرانی بنا دیں گے، والدین مجوسی ہے تو اسے مجوسی بنا دیں گے. معلوم ہوا بچہ پیدا ہوا، بچے کی طبیعت اور فطرت میں بھی شرم و حیا ہوگی. شروع میں تو شرم و حیا ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی اسی طرح کی ہے، پیدا ہی اسی طرح کیا ہے. لیکن جب بچہ گھر کا ماحول دیکھتا ہے، اگر یہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین میں شرم و حیا ہے، بچے میں خود بخود شرم و حیا پیدا ہو جاتا ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ میری بہن میں شرم و حیا ہے، میرے بھائی میں شرم و حیا ہے، میرے بھائی، میرے والدین، میرے عزیز، میرے رشتے دار ایک دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو کھولتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ برداشت کیا کرتے ہیں. بچے کے دل میں بات آئے گی کہ یہ اعضاء ایسے اس کو چھپائے جائیں گے، اس کو کھولا نہیں جائے گا. اور جس بچے نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی، جس گھرانے کے اندر شرم و حیا ہی نہیں، ماں کا حال یہ ان کا جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، باپ کا حال یہ ہے کہ باپ کا حال یہ ہے کہ اس کا جسم کھلا ہوا ہے، بہن کا حال یہ ہے کہ اس کا جسم کھلا ہوا ہے، بیٹے کا بھائی کا حال یہ ہے کہ اس کا جسم کھلا ہوا ہے، اور گھر کے اندر سب اسی طرح رہ رہے ہیں. بچے نے دیکھ لیا، بچے کی دل میں بات گزر گئی کہ اب یہ شرم و حیا کی چیز نہیں، اس نے بھی اپنے جسم کو اسی طرح رکھنا شروع کر دیا اور اسے آگے بڑھاؤ. اتنی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں شرم و حیا رکھی. میں نے شروع میں بات عرض کی، شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے جس بندے میں شرم و حیا ہوگی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اس لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. مطلب یہ ہے کہ جب آدمی میں شرم و حیا نہیں رہے گی تو وہ جو دل میں کرے گا، یہ شرم و حیا ہی باقی رہے گی. اور یہ حدیث کتنی اعلیٰ ہے، کتنی اونچی ہے، اس کے الفاظ کیسے ہیں. بڑے محدث گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا نام جن کو کہا جاتا ہے قعنبی، محمد بن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ. ایک زمانہ ان پر ایسا گزرا ہے کہ لوگوں کے مال کو لوٹ کیا کرتے تھے، شراب کے اندر شراب پینے لوگوں کی زندگی گزارا کرتی تھی. اور یہ وہ آدمی ہے کہ ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ سیاہ زندہ جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی بڑی بڑی کتابیں، 6 صحیح کتابیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی شریف ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اس طرح کتابیں ایسی بڑی بڑی کتابیں ہر مدارس میں پڑھائی جاتی. اور یہ حدیث کی کتاب ہے.
کئی یہ 6 کتابوں کے مصنفین ان کے لکھنے والے ان کے استاد ہیں امام شعبہ امام ایک مرتبہ اسی طرح سے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ گپشپ کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے اس حالت میں ایک اور بزرگ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا اور اپنی سواری پر سے گزر رہے تھے یہاں پر محمد بن مسلمہ عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ جو مولوی صاحب آتے ہیں جو بزرگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ مذاق کرنا چاہیے جیسے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا امام کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گھوڑے کی ان کی سواری کی نقل کو پکڑ لیا اور کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا آپ کو ایک حدیث سنانا پڑے گا ایک حدیث سنائیں گے اس کے بعد جانے دوں گا امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کوئی حدیث سننے کا طریقہ ہے اس طرح کوئی حدیث سنی جاتی ہے حدیث کے لیے کچھ آزاد ہے ویسے آپ کو حدیث نہیں سناؤں گا انہوں نے کہا کہ اگر آپ حدیث نہیں سنائیں گے میں آپ کے ساتھ برا معاملہ کروں گا امام کانوی نے کہا اگر آپ حدیث نہیں سنائیں گے میں آپ کے ساتھ برا معاملہ کروں گا امام شعبہ نے دیکھا کہ ایسے چھوڑنے والے نہیں ہیں مجھے حدیث سنانا ہی پڑے گا انہوں نے ایک بڑی پیاری حدیث سنائی امام کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا حدثنا احمد بن یونس عن زہیر اور حدثنا منصور عن صدیق بن عراش اور حدثنا ابو مسعود عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت امام کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے الفاظ سنے جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کی برداشت سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحي فاصنع ما شئت جب تجھ میں شرم و حیا نہیں رہے گی تو تم جو چاہے کرے گا امام کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے یہ حدیث کے الفاظ سنے پتہ نہیں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس دل کی گہرائی سے یہ الفاظ سنائے تھے کس زبان سے الفاظ سنائے تھے ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی اور انہوں نے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا میں نے حدیث کے الفاظ سنیے اب آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں کتابوں میں لکھا ہے حدیث کے الفاظ انہوں نے سنے اور ان کی زندگی بدل دی اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف جگہ پر کئی حدیثیں امام کانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی دیکھو حدیث کے الفاظ کیا ہے اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اور وہ شرم و حیا ایسی چیز ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں کیسی شرم و حیا تھی تصور نہیں کر سکتے ایک صحابیہ عورت ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو جہاد کے لیے روانہ کیا ایک غزوے میں روانہ کیا کچھ وقت کے بعد کسی نے آگے اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا عورت نے جلدی سے پردے کا انتظام کیا اپنے آپ پر چادر کو ڈالا چادر اوڑھی اور اتنی چادر اوڑھ لی کہ صرف اور صرف ایک آنکھ نظر آ رہی اسی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اس وقت صحابہ کا حال یہ تھا جب بھی کوئی پریشانی تعریف ہوتی تھی سب کے لیے ماؤ ملجا سب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ رہی تھی کسی نے دیکھا کہ یہ تو وہ عورت ہے جس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اس نے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے آپ کو صدمے میں ہونا چاہیے اور آپ پر غم سوار ہونا چاہیے پھر بھی آپ کا حال یہ ہے کہ ایسی غم کی حالت میں بھی آپ اپنے آپ کو چادر سے اوڑھ کر اور صرف آپ کی آنکھ نظر آ رہی ہے جس پر اور کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا ہے ایسی حالت میں آپ چل رہی عورت نے بڑا پیارا جواب دیا صحابیہ خاتون نے بڑا پیارا جواب دیا عورت کہنے لگی ان ارزقوا ابنی ولن ارزق حیاتی واقعتاً میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے
میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن میری شرم و حیا فوت نہیں ہوئی ہے، انتقال بیٹے کا ہوا ہے، شرم و حیا کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ رنج کی حالت ہے، حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عورت حاضر ہو رہی ہے، ایک خاتون حاضر ہو رہی ہے، حالت یہ ہے پوری کی پوری چادر سے اپنے آپ کو ڈھکی ہوئی ہے، اپنے آپ پر چادر اڑی ہوئی ہے، صرف اور صرف اس کی آنکھ نظر آ رہی ہے، اور کیا پیارا جملہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میری شرم و حیا دنیا سے رخصت نہیں ہوئی ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میری حیا تو بھی زندہ ہے۔ شرم و حیا ایسی چیز ہے، آج ہمارے معاشرے کا جائزہ ہے، آج ہمارے معاشرے سے شرم و حیا رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ باپ دیکھ رہا ہے میری بیٹی کے جسم کا سطر نظر آ رہا ہے، میری بیٹی کے جسم نظر آ رہا ہے، اس سے بھی شرم و حیا بہت ہو چکی ہے، لیکن باپ کو فرصت نہیں مل رہی کہ اپنی بیٹی کو روکے کہ میری بیٹی آپ مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے سطر کو پڑھنا جائز نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا باپ کا حال اور طرف ہے، باپ کی زندگی اور طرف ہے، اور بیٹی کی زندگی اور طرف ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کیسی شرم و حیا تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس وقت میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھے بھی مرد کی طرح جنازے میں اٹھا کر لے جائیں گے، اور میرے جسم کی بناوٹ، میرے جسم کی عادت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، تو مرد کی طرح مجھے بھی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے شرم و حیا آتی ہے ایک جنازے میں جس طرح مرد کو لے جایا جاتا ہے، بالکل کھلا ہوا جنازہ اسی کو اٹھا کر اس کو لے جاتے ہیں، مجھے بھی اس طرح لے جایا جائے گا، مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ مجھے کس طرح لے جایا جائے گا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں جو میں نے شام میں دیکھا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئی، ضرور بتائے کون سا طریقہ آپ دیکھ کر آئی ہو؟ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے کھجور کی کچھ ٹہنیاں منگوائی اور اس کو کمان کی طرف موڑ دیا، اور اس کو ایک چارپائی پر رکھ دیا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈالی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو خوش ہو گئی، اتنا اچھا طریقہ ہے، کتنی اچھی چیز ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے بھی اسی طرح پرداپور جنازے کے اندر اٹھا کر لے جائے۔ دیکھو کھلا ہوا جنازے کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اسی طرح ان کے لیے چارپائی، اسی طرح ان کے لیے جنازہ تیار کیا گیا کہ اس کے اوپر ایک چھتری لگی ہوئی تھی، ایک پردہ نما جنازہ تھا، اسی کے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی تھی تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جسم نظر نہ آئے۔ اسلام میں پہلی عورت ہے جس کا اس طرح پردے کے ساتھ جنازہ لے جائے گا، اس کے بعد سے رواج ہو گیا، اس کے بعد سے طریقہ ہو گیا۔ لیکن آپ غور فرمائیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں کتنی شرم و حیا ہوگی کہ وہ بار بار یہ جملہ کہا کرتی تھی کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح لے جایا جائے جس طرح مرد کا جنازہ لے جایا جائے۔ اسی دین کو ماننے والے ہم بھی ہیں، دیکھو شریعت نے تو عورتوں کا مردوں کا کتنا لحاظ رکھا ہے۔ شریعت نے مرد اور عورت کی نماز کے درمیان فرق بیان کر دیا، مرد کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ بیان کیا، عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ بیان کیا۔ مرد کے لیے کہا گیا کہ کھل کر اچھی طرح رکوع کرے، عورت کے لیے حکم نہیں دیا گیا۔ مرد کو کہا گیا جب سجدہ کرے بالکل کھل کر، بالکل اچھی طرح، ران ایک دوسرے سے ران الائی نہ ہو، ران اپنے پیٹ سے الائی نہ ہو، ہاتھ بازو سے الائی نہ ہو، بالکل کھل کر سجدہ کرے، مرد کو یہ حکم دیا گیا۔ لیکن عورت کو منع کیا گیا، عورت کے لیے حکم نہیں دیا گیا اس طرح وہ بالکل کھل کر اور بالکل اپنے جسم کو پھیلا کر سجدہ کرے، ایسا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک عورت ہے جس نے زندگی گناہوں میں گزاری، چاہے پردے کی حالت میں گزاری، چاہے بے پردگی کی حالت میں گزاری، لیکن جب اس کا انتقال ہوگا شریعت نے حکم دیا چاہے اس نے اپنی زندگی کسی طرح کیوں نہ گزاری ہو، لیکن ہماری تعلیم یہ، ہماری شریعت کی تعلیم یہ
کہ جس طرح ایک پاپردہ عورت کا جنازہ دلایا جاتا ہے اور ایک پاپردہ عورت کو جس طرح جنازے میں اٹھایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے اور قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اسی طرح بے پردہ عورت کا انتقال ہوگا، اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا۔ شریعت تو اتنا لحاظ ہے، ہمیں اس گناہوں سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی سب کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔